مفتی صاحب اسی طرح اگر کوئی انجیکشن لگائے، مریض ہو انجیکشن لگائے تو کیا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں کسی مریض کو، بیمار کو ڈاکٹر یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اس کو اب انجیکشن لگے گا، تو یہ بات ہمارے ہاں عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے، پھر اس موقع پر وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آیا اس میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں، انجیکشن کئی قسم پر ہیں۔ ایک ہے گوشت کا انجیکشن جو گوشت میں لگتا ہے، ایک ہے رگ میں لگنے والا، نس میں۔ یہ دونوں انجیکشن، چاہے وہ رگ میں لگایا جائے چاہے وہ گوشت میں لگایا جائے، ان دونوں انجیکشنوں کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ڈرپ ہے، اگر ڈرپ بھی لگائی جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی روزہ آپ کا صحیح سالم برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک انجیکشن شوگر کے مریض استعمال کرتے ہیں، انسولین کا انجیکشن، اس کے بھی لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انجیکشن کی دوائی انسان کے جسم میں جو مسامات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سرایت کرتی ہے، اور وہ مسامات کا تعلق جسم کے گوشت کے ساتھ ہے، وہ معدے تک نہیں پہنچتے، نہ اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ میں اس کو یوں مثال سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے ہم بعض دفعہ گرمی کے موسم میں غسل کرتے ہیں تو وہ جب پانی ہم اپنے بدن پر استعمال کرتے ہیں تو اس پانی کی ٹھنڈک جسم کے وجود میں اندر تک آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ یار پانی کی ٹھنڈک ہے اور یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اور اسی طرح سردی میں جب ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں پھر اس سے غسل کرتے ہیں تو اس کی یعنی جو گرمائش ہے وہ انسان کو جسم میں اندر بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انجیکشن کا تعلق ہے یہ مسامات کے ساتھ ہے۔ جب یہ مسامات میں سرایت کرتا ہے، معدے تک نہیں جاتا، دماغ تک نہیں جاتا، تو اس کی وجہ سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ انجیکشن گوشت کا ہو، نس کا ہو، انسولین کا ہو یا ڈرپ ہو، ان چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، جو لوگ طاقت کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں کہ بھئی مجھے روزہ محسوس نہ ہو، روزے میں کمزوری ہو جاتی ہے، وہ کمزوری اس طاقت کے انجیکشن سے زائل ہو، تو اس کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس سے روزے پر اثر پڑے گا اور مکروہ ہو جائے گا۔ مکروہ کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے ناپسند سمجھا ہو۔ کیوں؟ روزے کا مقصد ہے بھوک لگے، پیاس لگے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت بڑھے، اور پھر روزے کا جو مقصد ہے آپ کو بھوکے کا احساس ہو، پیاسے کا احساس ہو کہ بھوکا پیاسا کیسے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ روزے دار کو افطار کے وقت میں جو خوشی ہوتی ہے، دو خوشیاں اس کو نصیب ہوں گی، ایک اللہ کے دیدار کے وقت اور ایک جو ہے وہ افطار کے وقت۔ تو یہ جو روزے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے طاقت کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی بیماری کے لیے کسی بھی قسم کا انجیکشن استعمال کریں تو اس سے روزے پر نہ فرق پڑے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔